मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खुश रहने के लिए जरूरी है कि दुनिया की मोहब्बत खत्म करे। जिसके दिल में दुनिया की हवस है वो खुश रहने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। समझते हो, जब वो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझेगा तो पागल होता रहेगा। अबे उसके पास प्लॉट आ गया, अबे उसके पास गाड़ी आ गई, अबे उसका अमेरिका का वीजा लग गया, हम यहाँ ठेले बेच रहे हैं, अबे ये सीधा सीधा बोलो भाई भाड़ में जाए। जब बहरिया टाउन के मालिक का जनाजा उठेगा तो मेरे दोस्त ने 2 प्लॉट ले लिए तो कौन सा तीर मार दिया? जो ओनर है वो मर जाएगा। खत्म भाई। थोड़े दिनों में टमाटर बेचो, रक्षा चलाओ, लैंड क्रूजर में घूमो, ये थोड़े दिन के खेल हैं, उसके बाद खत्म। कारून जब अपने खजानों के साथ मार्केट में आया ना, कुरान कह रहा है, कुरान ने तो मार्केट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जब अपने खजानों के साथ कारून मार्केट में आया एक दफा पूरे जाहो जलाल के साथ, पब्लिक ने जब उसका प्रोटोकॉल देखा और खजाने देखे, उसका लिबास, जब बड़ा आदमी जा रहा होता है ना बड़ी इज्जत दी जाती है, तो बेवकूफ लोग रालें टपकाना शुरू करते हैं, या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून। अहमकों और बेवकूफों ने कहा हाय काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती जैसी कारून के पास। क्या प्रोटोकॉल है भाई इसका। तो कुरान क्या कहता है? इल्म वालों ने कहा वैलकुम, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा नाश हो जाए। जब इंसान बहुत ही उल्टी बात करता है तो आदमी कहता है तेरा नाश हो, तू बर्बाद हो जाए, क्या बेकार बातें कर रहे हैं बैठ के। क्या कहने लगे? वैलकुम, तबाह हो जाओ। ये वेलकम नहीं है, क्योंकि एक जगह कहीं हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे थे तो पुराने जमाने में जब मुत्तहिदा हकीकी बनी थी ना, वो 90s की बात है, तो एक जगह लिखा था वेलकम आफाक अहमद। तो हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे थे, मैं उसको पढ़ रहा हूं वैलकुम आफाक अहमद। अब वैलकुम का माना तो बद्दुआ है कि तुम तबाह हो जाओ। तो मैं हैरान हूं कि इन्होंने अपने कायद को गाली क्यों दी हुई है। मैं वहां खड़ा बस सोच रहा हूं कि अपना कायद भी मुत्तहिदा हकीकी बनी थी ना, तो वो कायद भी मानते हो आफाक अहमद को और तुम कह रहे हो और गाली भी दे रहे हो, तुम तबाह हो जाओ। फिर किसी ने बताया भाई ये वैलकुम नहीं है, ये वेलकम है। तो फिर एक अरबी उन दिनों में आए हुए थे, वो कहने लगे लिसबीली ही चौक किधर है। लसबेला चौक को कह रहे थे लिसबीली ही चौक। वो कह रहे थे ये लिसबीली ही चौक किधर है। तो अरब इस तरह की गलतियां भी कर रहे होते हैं। तो खैर, तो कारून के खजानों को देखकर बेवकूफ लोग क्या कहने लगे? या लैता लना, हाय हाय हाय, काश हमारे पास भी ऐसा जाहो जलाल हो, ऐसी गाड़ियां, ऐसी सवारियां होती। तो अल्लाह फरमाते हैं जो इल्म वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तुम्हारा नाश हो, बर्बाद हो जाओ तुम। कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली। सवाबुल्लाहि खैरुन, अल्लाह जो नेक अमल पे बदला देगा वो इससे कई गुना बेहतर है। तो कभी तुम्हारी रालें किसी नेक अमल को देख के तो टपकी नहीं है कि वो रोजे रख रहा है, वो सदका कर रहा है, तो राल टपके यार कितना कमा रहा है ये। टपक किस पे रालें रही है? जो अय्याशी कर रहा है। तो ये अय्याशी तो थोड़े दिनों में खत्म होने वाली है। और कारून अब मार्केट से शार्ट हो गया कि नहीं हो गया? कहां गया उसका जाहो जलाल? तो कब्र भी नहीं मिलती, कब्र भी नहीं है, जमीन में धसा दिया अल्लाह ने, ऐसा धसाया हदीस में आता है क़यामत तक धसता ही रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ज़कात दे, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, तो जैसे अल्लाह ने तुझे दौलत दे के एहसान किया, तू अल्लाह की मखलूक पे एहसान कर, तू भी मखलूक पे खूब खर्च कर। तो कहने लगा ये मेरा कमाल है जो मैंने पैसा कमाया है, माइंड मेरा क्या था। आज बाज मालदार लोग कह रहे हैं ना मेरा माइंड, मेरी लक है और मेरी। ओ भाई आपका कुछ नहीं है। जिसके लिए अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलना चाहे खोल देता है। हमने बड़े बड़े फंटर देखे हैं, वो बेचारे टमाटर ही बेचते रहते हैं सारी जिंदगी, हालांकि माइंड उनका बहुत होता है। और बड़े बड़े बेवकूफ लोग देखें जिनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। तभी इमाम शाफी ने कहा है ना, एक शेर इमाम शाफी की तरफ मंसूब है, वल्लाहु आलम, कि अगर अकल की बेस पर लोगों के पास पैसा आता तो गरीब तो बेचारे भूखे मर जाते। नहीं सॉरी, बेवकूफ बेचारे भूखे मर जाते अगर अकल की बेस पे पैसा मिले।
تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے پرانے زمانے کا. ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا, سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا, غریب, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا, غریب. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے, بیوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز, اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے, وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے, کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ. اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہا نہیں, یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ بے وقوف آدمی, 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا. اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے, اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے. یہ خود کیا ہوگا, یعنی جب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے. نیچے اتر, اونٹ کو واپس گھمایا, 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم اقطار السماء تعلقي. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقی یا کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا, پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو وہ دو برائیوں سے مراد صرف دو نہیں ہیں، بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی۔ اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہو۔ اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے، بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو، دل نہیں لگاتے، بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو۔ ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں، سخی بھی اور کنجوس بھی۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا، تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی۔ پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا، نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نظر نہیں آ رہا نوٹ، دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا، یوں یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے، ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے، پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت نہیں، کھانے کے لیے آنت نہیں، تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں، مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے۔ اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے۔ اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو، لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا، نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے، اتنے لالچ، اتنی ہوس، دل، اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے، ادھر پلاٹ۔ ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس، غیبت اس لیے نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی، اور 10 قسم کی بیماریاں۔ کہنے لگے، رو رہے تھے، میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میرا دل مجھے ترس آیا، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ترس آیا، میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی ہے، آپ کی زندگی گزر چکی ہے، آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی، دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے، زندگی گزر گئی، اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی، جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی۔ لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں، نیک بوڑھے بھی دیکھے۔ ہمارے نانا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نانا نانی دونوں، میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی، نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے۔ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے، قبر کی آخرت کی، ٹھیک ہے، گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں، مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا، یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے، گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان۔ اور سخاوت ایسی، کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے، ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا۔ مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا، تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا، ادھر آ بیٹھ، گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے، تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے۔ تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے، لیکن سخاوت تو تھی نا۔ تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں، جائیدادوں میں، تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا۔